قرآن مجید کا 89واں سورہ سورہ فجر۔ سورہ فجر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 89واں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 10واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ فجر رکھا گیا ہے، جس میں اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے اور فجر سے مراد صبح صادق ہے۔ آیت نمبر 6 میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ عاد ایک شخص کا نام تھا جس کے بیٹے کا نام شداد تھا۔ جب شداد کو جنت کی خصوصیات کا علم ہوا تو اس نے ایک جنت بنوا کر اپنے دادا ارم کے نام پر اسے باغ ارم کا نام دیا۔ جنت کی تکمیل کے بعد جب نظارے کے لیے گیا تو دروازے پر اس کی روح قبض کی گئی اور وہ باغ کے نظارے سے محروم رہ گیا۔ آیت نمبر 10 میں فرعون کو میخ والا کہا گیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھوک کر ان کو عذاب دیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں آزمائش و امتحان کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو دولت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ وہ خدا کے حقوق کو ادا کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی اس پر روزی تنگ کر کے اسے آزماتا ہے کہ وہ تنگ رزق کے باوجود شکر الہی بجا لاتا ہے یا نہیں۔ آیت نمبر 27 سے 30 تک کے کامل ترین مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی لیے اس سورے کو سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنی بیوی کے گلے میں پہنائے، اللہ اسے بیٹا عطا کرے گا جو اس کے لیے باعث برکت اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب جانے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، التي لم يخلق مثلها في البلاد، جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔ وفرعون ذي الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، الذين طغوا في البلاد، ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی فأكثروا فيها الفساد، اور ان میں کثرت سے فساد پھیلایا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربك لبالمرصاد، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب طاق میں ہے۔ فأما الإنسان
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن مگر جب انسان کو اس کا رب آزما لیتا ہے پھر اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ہرگز نہیں بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہ ہی مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا، لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ولا يوثق وثاقه أحد اور اللہ کی طرح جکڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ يا أيتها النفس المطمئنة اے نفس مطمئنہ ارجعي إلى ربك راضية مرضية اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا۔